جی سامعین و ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ بابا جی کی گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ وہ جو اقبال نے مولانا رومی کے بارے میں کہا کہ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، تو بابا جی اسی قافلہ شوق کے مسافر ہیں، اسی قافلہ شوق کے رہنما ہیں جو قافلہ شوق مولانا جلال الدین رومی کا ہے، شمس تبریز کا ہے، جو علامہ اقبال کا ہے، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، میاں محمد بھائی صاحب کا ہے۔ تو بابا جی یہ جو افراد ہیں اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور اللہ کے مقربین میں سے، یہ ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ دمال کا تصور بھی ہے، اور صوفی کچھ وہ کام کرتا ہے جو ظاہری شریعت اس کو بڑے نقد و جرح کرتی ہے اس کے اوپر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس خاص کیفیت میں وہ کام کرتے ہیں یا ان کو کوئی ایسی ان کے اوپر حالت طاری ہوتی ہے؟ دونوں باتیں ہیں جی، حالت بھی طاری ہوتی ہے، جی، کیونکہ کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جسے غیر مرئی طاقت جو ہے وہ رہنمائی نہ کرے۔ جی، لازمی کرتی ہے، وہی گائیڈنس ہوتی ہے، ان کی اپنی فیلنگ بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ جی، اب دھمال ہی کو آپ لے لیں، جی، کمال کی بات ہے، یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ جی، اسلام میں سجدہ موجود ہے، جی، سجدہ آپ میں عجز و انکساری پیدا کرنے کا ایک راستہ ہے، جی، توبہ کا، معافی کا ایک راستہ ہے۔ جی، سب سے زیادہ سجدے کس نے کیے؟ جی، عزازیل نے، جی، جو سب سے زیادہ متکبر ہوا، جی، بے شک، سجدے اس کے کبر کو روک نہیں سکے، بے شک، اور پھر ملعون ہوا، جی، اس کو ابلیس کا نام دیا گیا۔ جی، ابلیس کہتے ہیں نامراد اور مایوس کو، بے شک، جبکہ سب سے زیادہ سجدے جی، اس نے کیے ہوئے تھے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ سجدوں نے بجائے اس کے عجز پیدا کرنے کے اس میں کبر پیدا کر دیا۔ جی، اب صوفی کا جو طالب علم ہے جی، اس میں سے کبر ہی کو تو نکالنا ہے۔ جی، اگر کبر رہے گا تو تصوف کدھر سے آئے گا؟ اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ بندگی کیسے آئے گی؟ سرکار سے تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ واہ واہ، تو کبر کی نفی کے لیے کوئی راستہ وہ تلاش کرتے رہے جی، کہ جو سجدے نے وہ کام نہیں، نہیں کیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، پھر انہوں نے اس کو بازار میں نچوایا، واہ 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 واہ، اور وہاں میں نے ایک بات سمجھائی جی، جی، کہ بھانگڑا جو ہے وہ پنجوں پہ ہوتا ہے، جی، جو ہم بھانگڑا ڈالتے ہیں نا شادی بیاہ میں، ویسے جی، وہ ہوتا ہے پنجوں پر، جی، اور دھمال جو ہے وہ ایڑی پہ ہوتا ہے۔ واہ، دھمال ایڑی بھی ہوتا ایڑی کیا ہے؟ ہے، جی، اب ایڑی مارنے سے زمزم ملتا ہے، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، معجزاتی پانی ظاہر ہوتا ہے ایڑی مارنے سے۔ واہ، کیا بات، ایڑی مارنے سے آپ کے گھوڑے کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، بے شک، تو جب یہ ایڑی ماریں گے تو آپ کے روحانی گھوڑے کی سپیڈ بڑھ جائے گی۔ واہ، کیا بات، واہ واہ، جی، واہ، تو دھمال بنیادی طور پہ جی، ایڑی کے اس استعمال کا نام ہے جو آپ کو کرامات دکھاتی ہے، آپ کی روح کو پھر آپ دیکھیں فوج میں جوتا پہنواتے ہیں اور زور سے وہ ایڑی مارتے ہیں۔ جی، بے شک، اس کو چائنا کے لوگوں نے ایک زمانے میں استعمال کیا، جی، یہاں پہ ایک دھاگا باندھتے تھے چمڑے کا، جی، یہ جو ہماری سجدے کی جگہ ہے، اچھا، جی، اور اس کو سٹوک کرتے تھے کسی لکڑی کے ہتھوڑی سے، کسی چیز سے، جی، اس سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ فرما بردار ہو جاتا تھا۔ اچھا، تو ایڑی مارنے سے زمین پہ اس کی جو دھمک ہے اس سے بھی فرما برداری بڑھتی ہے۔ ایڑی کا استعمال اتنا ہے۔ یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب علامہ میرجات حیدری صاحب، انہوں نے راستے میں یہ کہا کہ کبر کا علاج پوچھنا ہے، اور آپ نے فرما دی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو جی، یہ سارے طریقے صوفیوں نے استعمال کیے، ان کا مقصود ایک ہی ہے جی، کہ بندے کے اندر سے کبر نکال کے عاجزی بھر دو۔ سبحان اللہ، واہ، جو عاجز ہے وہی اللہ کا بندہ ہے، بے شک، وہی لوگوں سے پیار کرنے والا ہے، وہی لوگوں کا احترام کرے گا، وہی لوگوں کی عزت کرے گا، وہی اللہ سے ڈرے گا۔ سبحان اللہ، کبر جو ہے وہ شرک ہے، بے شک، بے شک، اللہ کی چادر ہے کبر، بے شک، اس میں جو ہاتھ ڈالے گا وہ شرک کرے گا۔ بے شک۔ تو تو قوالی، یہ اس لیے قوالی بھی ساتھ، قوالی بھی جو تھی نا جی، وہ یہ اہل چشت سے شروع ہوئی۔ جی، ہوا یہ
کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہندو بہت سارے مسلمان ہوئے بت پرست، جی مگر شام کو مغرب کے ذرا قریب وہ مندروں کی سیڑھیوں پہ جا کے بیٹھ جاتے جی کہ بھجن سننے کے عادی تھے، مغرب کے بعد اندھیرا ہوتے ہی بھجن ہوتا تھا۔ جی تو بابا جی کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ سننے کے عادی ہیں بھجن، جی اور یہ اسی طرح مندروں کے اندر نہ واپس چلے جائیں دوبارہ، واہ تو آپ نے کہا کچھ سما کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ لذت یہاں میسر آ جائے اور یہ دوبارہ بت پرست نہ ہو جائیں۔ واہ کیا بات، ماشاء اللہ، یہ وہ طریقہ تھا جس نے قوالی کو جنم دیا۔ واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات اس کو سما کہتے تھے۔ ہے، جی اس زمانے میں انسٹرومنٹ نہیں استعمال ہوتے تھے، انسٹرومنٹ تو خسرو کے بعد استعمال ہوئے۔ بالکل اسی طرح امیر خسرو نے انسٹرومنٹ وغیرہ جو ہیں ان کا رواج۔ باقاعدہ ان کو آرٹ اور فن کی شکل دی اس قوالی۔